اب آپ کتنے ہوپ فل ہیں میئر کراچی کے اس الیکشن میں جیت کے لیے؟ ان کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے انشاءاللہ، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں۔ کراچی کے بچے کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ سن 70 میں ملک توڑ دیا تھا، مینڈیٹ قبول نہیں کی۔ کیا اب نمبر گیم تبدیل ہو چکا ہے؟ جس دن سے 15 جنوری کا الیکشن ہوا، پہلے تو سیٹیں چھیننا شروع کی، نتیجے تبدیل کرنا شروع کیے۔ جب پھر بھی پورے نہیں پڑے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ 25 لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے رابطے میں۔ یہ جو کراچی کے منتخب نمائندے ہیں، انہیں آپ کے پاس موجود معلومات کے مطابق کس نے غائب کیا ہے؟ عوام موجود ہیں کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو آپ ان کے آپ کے اوپر آ کے بیٹھ تو نہیں سکتے۔ السلام علیکم، میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار۔ ان سے بات کریں گے اس معاملے پر کہ کراچی میں بندے غائب ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جیتنے والے بندے جن کے ووٹ کا وعدہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کر لیا گیا ہے نعیم الرحمان صاحب سے جماعت اسلامی سے، لیکن وہ بندے غائب ہوئے ہیں۔ پھر ان بندوں کی ویڈیوز آئیں گے، کبھی ایک بیان کبھی دوسرا بیان، اور پھر ہمارے سامنے خبریں آئیں کہ ان لوگوں نے پیسے پکڑ لیے ہیں۔ پھر ہمارے سامنے خبریں آئیں کہ یہ بندے 70 کلفٹن، بلاول ہاؤس، اس کے آس پاس چھپائے گئے ہیں۔ کراچی کے بہت ویل اویئر رپورٹرز نے یہ دعوے کیے۔ تو اب اس صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ نعیم الرحمان صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ اب آپ کتنے ہوپ فل ہیں میئر کراچی کے اس الیکشن میں جیت کے لیے؟ اچھا دیکھیں، جو کوششیں ہیں یا قبضے کی جتنی بھی ان کی طرف سے چیزیں سامنے آ سکتی ہیں کنڈے، وہ تو انہوں نے پورے کیے ہیں، لیکن ان کی پریشانی دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ کر نہیں پائے۔ اچھا، ہاں، اور یہ اب اس پہ مخمصے میں ہے کہ اگر ان سارے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو انہوں نے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، 5 7 8 10 12 جو بھی ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو 4 اس میں سے جو ہے نا دوبارہ سے اپنی اصل پہ کھڑے ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیفیکشن کلاز ہے، وہ ڈیفیکشن کلاز تو جو گرفتار ہوئے 4 ہیں وہ آئیں گے تو ووٹ کاسٹ کریں گے، جب ووٹ کاسٹ کریں گے تو ووٹ بھی پارٹی کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتے، ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، کلاز بھی لگے گی۔ الیکشن کمیشن سے مل کر یہ ایک کوشش کر رہے تھے کہ ووٹ کاؤنٹ ہو جائے، وہ ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ جمع کرا دیا ہے، تو اب وہ ووٹ کاسٹ کروا بھی لیتے ہیں زبردستی ہمارے برخلاف اور پی پی کے حق میں، تو وہ تو ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہوگی جو سپریم کورٹ پھر ان کو 1 منٹ میں سیدھا کر دے گا، تو پھر کیسے میئر چلیں گے یہ اگر انہوں نے زبردستی کر بھی لیا۔ جو نہیں آ رہے ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی نے کہہ دیا جو نہیں آئے گا وہ بھی خلاف ورزی کرے گا، تو جو خود سے نہیں آ رہا یا دباؤ کے تحت نہیں جا رہا یا حکومت ان کو نہیں آنے دے رہی، تو اس صورت میں بھی یہ کنفیوزنگ صورتحال رہے گی۔ تو چیزیں تو اتنی سیدھی ہیں نہیں، ٹھیک ہے، جتنا وہ سمجھ رہے تھے کتنے آرام سے ہم 32 33 لوگ جمع کر کے ایک فارورڈ بلاک بنا دیں گے اور فارورڈ بلاک کا ایک جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر بنا دیں گے، پارلیمانی لیڈر اعلان کر دے گا کہ جناب ہم نے پیپلز پارٹی کی شاندار کارکردگی دیکھتے ہوئے اور اتنی زبردست پرفارمنس 15 سال کی ہے اور بلاول صاحب کی قیادت میں وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ضمیر کی آواز میں بلاول بھٹو کی مرتضی وہاب صاحب چاہے وہ پیراشوٹ سے ہی آئے ہوئے ہیں ان کو ووٹ ڈال دیں گے۔ یہ جو کراچی کے منتخب نمائندے ہیں، انہیں آپ کے پاس موجود معلومات کے مطابق کس نے غائب کیا ہے؟ یہ بندے پیپلز پارٹی نے کیے ہوں گے اور کس نے کیے ہوں گے، سیدھی بات ہے۔ اور اچھا یہ بات اگر میں ویسے کہہ دوں نا کسی پارٹی کے بارے میں کہ اس نے کیے ہوں گے تو لوگ کہیں گے نہیں یار آپ کیسے کہہ رہے ہیں ویسے کہہ رہے ہیں۔ جو سن 70 سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہوں، جنہوں نے سن 77 میں صرف اس بنیاد پہ کہ ان کے پارٹی لیڈر کو شوق تھا کہ میں ان اپوز جیتوں، تو مولانا جان محمد عباسی صاحب جو جماعت اسلامی کے صوبہ سندھ کے امیر تھے، ان کو نامینیشن فائل کرنے سے روکنے کے لیے اٹھوا لیا تھا۔ جن کا شوق ہو کہ سن 73 میں انہوں نے بلوچستان میں طاولہ مینگل صاحب کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا اور اکثریت کی حکومت کو ٹوپل کر دیا تھا۔ جن کا شوق یہ ہو کہ سینٹ میں ہر سینٹ کی اس میں بولی لگاتے ہوں، تو ان کے بارے میں اگر جو بھی یہ بات کہے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی آپ نے سچ فرمایا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی حالات کے تناظر میں بدلتے دنوں میں اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر سکتی تھی پیپلز پارٹی، اس کو یہ موقع تھا مینڈیٹ تسلیم کرتی۔ انہوں نے کیا یہ کہ جس دن سے 15 جنوری کا الیکشن ہوا، پہلے تو سیٹیں چھیننا شروع کی، نتیجے تبدیل کرنا شروع کیے، جب پھر بھی پورے نہیں پڑے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ 25 لوگ ہمارے پی ٹی آئی کے رابطے میں۔ اس وقت تو 9 مئی دور تک نہیں ہوا تھا، صحیح ہے نا؟ تو اس وقت ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم انسانوں کی منڈی لگانے والے ہیں، ہم خریدیں گے، فروخت کریں گے، منہ پہ کالک ملیں گے، خود ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ لوگ آئیں گے ہی نہیں،
لوگ نہیں آئیں گے، آپ کو وہی ہوئی لوگ نہیں آئیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنے نہیں دیں گے، یا آپ خرید لیں گے تو بھی آپ جرم کریں گے، جمہوریت دشمن ہے، اور اگر آپ روکیں گے تو بھی جرم کریں گے. کیا اب نمبر گیم تبدیل ہو چکا ہے؟ وہ سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے اتنا وہ بھی نہیں سمجھ رہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جس لیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اب تو وہ میری جائے پیدائش پر بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اب تو وہ جو ہے وہ اب تو اور وہ الخدمت پہ بات کر رہے ہیں. یعنی جس کریڈیبلٹی کو ہمارا بدترین دشمن بھی آج تک چیلنج نہیں کر سکا ہوگا کبھی، تو ان کے وزراء خود اپنے لیے ایک مطلب خراب کام کر رہے ہیں کہ مزید ان پاپولر ہونے کے لیے، کہ ہماری اس بات پہ سوال کر رہے ہیں جس پہ ہم مددات کا بھی خیال رکھتے ہیں، صرف فنڈ کا نہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو خیر آؤٹ آف کوسچن ہے کہ کوئی ان کی اس پروپیگنڈے میں آئے گا، بلکہ خود ان کے اوپر پڑے گی. تو اس لیول پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی ان کو لاحق ہے. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں، دیکھیں کہ ہمارے جتنے لوگوں سے رابطے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے، ان کی ریزرو سیٹس کے جب اوتھ ہوا 63 لوگ تھے، 43 ہمارے تھے، 20 ان کے تھے. 100% لوگ گئے تھے، 100% نے اوتھ لیا، اور یہ ان کی پہلی شکست تھی. انہوں نے اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ لوگ اوتھ لینے نہ جائیں، لیکن لوگ گئے. بالکل اس سے پہلے تمام منتخب چیئرمین نے اوتھ لیا تھا نا، اور کئی جگہ ہمارے لوگوں کے ساتھ جا کر اوتھ لیا تھا، مختلف ٹاؤنز میں، مختلف جگہوں میں. یہ بھی ان کی شکست تھی. اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مینجمنٹ کر لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے. خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے جمہوریت کے اوپر اور کالک ملی، تو یہ کتنے دن تک اس کو مینٹین کریں گے؟ عدالت موجود ہے، سڑکیں موجود ہیں، پرامن جد و جہد موجود ہے، عوام موجود ہیں. کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کو آپ ان کے آپ کے اوپر آ کے بیٹھ تو نہیں سکتے. آپ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک نئی چائنا کٹنگ کے بعد ایک نئی کٹنگ ایجاد کر دی ہے، قبضے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا ہے. اب آپ کھمبوں پہ، پلوں پہ قابض ہیں، اور بڑا پیسہ لگایا آپ نے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ بھی سوال ہو رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو میڈیا کیمپین چلاتے ہیں نا، تو چونکہ یہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں جو اس وقت انفارچونیٹلی میڈیا کا رویہ ہے، اور پیپلز پارٹی جیسی فاشسٹ تنظیم جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، لوگوں کو غائب کر رہی ہے، اور اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں کتنے تجزیہ نگار ہیں جو پراپر تجزیہ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے کون سے چینل ہیں؟ یعنی ایک آدمی کے کلیم کو، کہ جس نے کہا کہ 30 بندے میرے ساتھ ہیں، ملک کا سب سے بڑا چینل خبر بنا کر پیش کرے. ہاں، دعویٰ نہیں، خبر بنا کے پیش کرے، اور اس کو ریکٹیفائی بھی نہ کرے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو کتنے 100 کروڑ روپے کا یہ دھندا ہے نا. تو ظاہر لوگ کما رہے ہیں اور خاک مل رہے ہیں. لیکن کراچی کیا 3.5 کروڑ انسانوں کا یہ شہر اسی طرح رہے گا؟ اسی طرح مرتے رہیں گے ہمارے لوگ، اسی طرح سے ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. ہم نے الحمدللہ لوگوں کو جگایا ہے، لوگوں کو ساتھ ملایا ہے. وہ لیول تو ابھی نہیں آ سکا حالات کے تناظر میں کہ جس میں کوئی انقلاب برپا ہو جائے، لیکن وہ لیول ضرور آ گیا ہے کہ اب کراچی کے لوگ، کراچی کے بچے کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ سن 70 میں ملک توڑ دیا تھا، مینڈیٹ قبول نہیں. دیکھیں الیکٹورل تو ہمارا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اس راستے کو نہیں چھوڑیں گے. ان کو ہر جگہ پر ان کو چیلنج کریں گے، اور جہاں جہاں یہ دھاندلی کریں گے ان کو ایکسپوز کریں گے. ان کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے انشاءاللہ، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں.